یہ کالا یرکان، یہ پیلا یرکان، یہ ہیپاٹائٹس اے بی سی ڈی ای، یہ جگر کا کینسر، یہ لیور سروسز، یہ جن لوگوں کے فیٹی لیور ہے، فیٹی لیور کہتے ہیں لیور کے اوپر چربی آ گئی، واللہ یہی کام کرو اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کی توفیق سے کئی ہزار لوگ الحمدللہ ان تکالیف سے نکل رہے ہیں۔ اپنے دانت کیلے کے ساتھ صاف کرو، 2 انچ کا ٹکڑا کیلے کا لو، اس کو نرم کرو، میش کرو، پیسٹ بناؤ، برش کے اوپر لگاؤ، اس سے دانت صاف کرو۔ اور آخری بات، اپنی ناک میں روزانہ تیل ڈالو، اپنی ناک میں روزانہ تیل ڈالو، 1 قطرہ ڈالو، بسم اللہ پڑھو، سورۃ فاتحہ پڑھو، اس کو ہلاتے جاؤ، 7 قطرے ناک کے اندر، پھر انگلیوں پہ تیل لگا کے ناک کے اندر باہر لگاؤ، کانوں کے اندر باہر لگاؤ، ہاتھوں پہ مساج کرو، پیروں پہ کرو اور پیٹ پہ کرو۔ 2 باتیں۔ تیسری بات، 5 دوائیاں بناؤ، 5 دوائیاں۔ سب سے پہلی دوائی گنے کا رس، گنے کا، میرے محترم بھائیو اس میں ادرک ڈالو، اس میں لیمن ڈالو، اس میں پودینہ ڈالو، 1 گلاس صبح پیو، 1 دوپہر پیو، 1 شام پیو، واللہ یہ کالے یرکان کا، پیلے یرکان کا بہترین علاج ہے، یہ دوائی نہیں ہے، یہ لو۔ دوسرے نمبر پہ میرے محترم بھائیو ادرک، لہسن، پودینہ، ناردانہ، اس کی چٹنی بناؤ، چاروں چیزیں برابر مقدار میں، حسب ذائقہ سبز مرچ اور کالی مرچ رگڑ کے چٹنی بنا لو۔ کوئی سی 5-7 سبزیاں، گاجر، مولی، شلجم، کھیرا، پیاز، ٹماٹر، بند گوبھی، سلاد کے پتے، لال مولی، سبز دھنیا، پودینہ، چقندر، آدھا پاؤ سلاد، 1 چمچ چٹنی کا، میرے محترم بھائیو اس کو 32 بار چباؤ، بہترین علاج ہے۔ یہ 1 دفعہ صبح اور 1 دفعہ شام، صبح اور دوپہر کھانے کے ساتھ استعمال کرو۔ اس کے ساتھ بہترین دوائی تلبینہ، تلبینہ، جو کا دلیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے ہاں جب کوئی بیمار ہوتا تھا تلبینہ چولہوں پہ چڑھ جاتا تھا۔ یہ جگر کا بہترین علاج ہے۔ جو کا دلیا بناؤ دودھ میں اور گڑ میں، یہ تھوڑا سا صبح کھاؤ، تھوڑا سا دوپہر کھاؤ، تھوڑا سا شام کھاؤ۔ اور آخری بات، گائے کا دودھ لو، آدھی چائے کی چمچ ہلدی، آدھی چائے کی چمچ دار چینی، آدھی چائے کی چمچ سونف، 2 سبز الائچیاں، اس کو اتنا پکاؤ، اتنا پکاؤ، 1 گلاس دودھ پونا رہ جائے، اس میں گڑ ملاؤ، رات کو سونے سے پہلے یہ پیو، بہترین علاج ہے آپ کے یرکان کا۔ ڈاکٹر صاحب پیلا یرکان کے علاج بتا دیں بچوں اور بڑوں میں۔ پیلا یرکان، یہ جس کو جونڈس کہتے ہیں، میرے محترم بھائیوں یہ جو علاج آپ کو بتانے لگا ہوں یہ صرف جونڈس کا نہیں ہے، صرف یرکان کا نہیں ہے، بلکہ ہیپاٹائٹس اے بی سی ڈی ای، کوئی بھی اس کے علاوہ جگر کے، عموماً لوگوں کو لیور سروسز ہو جاتا ہے، عموماً لوگوں کا جگر کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، جگر ایک رطوبت بناتا ہے جس کو بائل کہتے ہیں، وہ بائل بننا بند ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کا جو ایل ایف ٹی ہے اس کی رپورٹ ٹھیک نہیں آتی، آپ کا ایچ جی پی ٹی اور ایس جی او ٹی آپ کا ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیو اس کا بہترین علاج، 5 کام کرو۔ مٹی کے برتن میں کھانا پکاؤ، مٹی کے برتن میں کھانا پکاؤ۔ کیوں؟ میرے محترم بھائیو مٹی کے برتن میں جو کھانا ہے وہ پکتا ہے، اور دوسرے نمبر پہ جو مٹی کے برتن میں کھانا پکتا ہے وہ الکلائن پراپرٹی رکھتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ سارے کوکنگ آئل بند کرو، سارے کوکنگ آئل بند کر کے سرسوں کے تیل میں کھانا پکاؤ۔ سرسوں ٹھنڈی ہے، یہ آپ کے جگر کی کتنی تکلیفوں کو ختم کرتا ہے، آپ کے یرکان کو ختم کرتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ پنک ہمالین سالٹ، کھیوڑا کا نمک، یہ استعمال کرو۔ یہ جو سی سالٹ ہے، یہ جو آپ کا آیوڈائز نمک ہے، اس کو بند کرو۔ اس کے ساتھ چینی، میرے محترم بھائیوں آپ کے بدن کی بے شمار بیماریوں کی وجہ چینی ہے، کیونکہ چینی کے اندر لائم ہے، چونا، یہ جس کو آپ لوگ کلی کہتے ہو۔ میرے محترم بھائیوں کلی ہاتھ پہ لگ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ پھٹ جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے اندر یہ جو منہ میں زخم ہوتے ہیں، خوراک کی نالی میں زخم ہوتے ہیں، یہ جو معدے میں زخم ہوتے ہیں، اور بعض اوقات آپ کو بتایا جاتا ہے آپ کے جگر پہ اور معدے پہ بھی زخم ہو گئے،
میرے محترم بھائی اس کا ایک سبب چینی ہے، چینی بند کر کے گڑ لو۔ یہ پیلے یرکان کا بہترین علاج، کہتے نہیں گنے کا رس پیو، اور رس گنے کا، اسی گنے کا گڑ بنتا ہے، تو گڑ کھاؤ۔ اور آخری بات، فریج کا پانی، الیکٹریکل کولر کا پانی، ڈسپینسر کا پانی، یہ جو میرے محترم بھائیوں جس میں CFC گیس ہے، واللہ یہ بھی آپ کے جگر کو خراب کرتی ہے۔ مٹی کے گھڑے کا پانی استعمال کرو، اور آٹا پتھر کی چکی کا پسا ہوا لو، وہ آٹا لو جس میں چوکر ہے، سوجی ہے، میدا ہے، فائبر ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ جو لوہے کی چکی، چائنا کی چکی، اسٹیل کی چکی، بلیڈ کی چکی، پتریوں کی چکی، اس کا آٹا نہ لو۔ یہ تو ہو گیا پکانا کیسے ہے۔ دوسرا کام، کھانا کیسے ہے۔ سب سے پہلے کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا، جو کھانا ہے وہ کب کھانا ہے، کتنا کھانا ہے اور کیسے کھانا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جگر کی خرابی کے پیچھے سب سے بڑا سبب آپ کے وہ کھانے ہیں جو ریفائنڈ ہوتے ہیں۔ جب ہم ایسے کھانے لیتے ہیں جو ریفائنڈ ہوتے ہیں، جو پروسیس ہوتے ہیں، آپ کے وہ کھانے جو کیمیکل سے بنے ہوتے ہیں، آپ کے فاسٹ فوڈ، آپ کے جنک فوڈ، آپ کے فروزن فوڈ، آپ کے آرٹیفیشل فوڈ، آپ کے سارے سافٹ ڈرنک، انرجیٹک ڈرنک، فزی ڈرنک، کاربونیٹڈ ڈرنکس، میرے محترم بھائیوں آپ کے فروزن فوڈ، آپ کے آرٹیفیشل فوڈ، یا آپ کے آرٹیفیشل جتنے فوڈز ہیں میرے محترم بھائیوں، یہ بیمار کرتے ہیں جگر کو۔ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے جگر کو پیدا کیا تھا اس وقت اس کو بتا دیا تھا جو چیز مٹی سے آئے گی، جو نیچرل ہوگی، اس کو ہضم کرنا ہے، اور جو چیز مٹی سے نہیں کیمیکل سے بنی ہے جگر کو نہیں پتہ اس کو کیسے ہضم کرنا ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھو، جب آپ کے سامنے سیب کا فریش جوس آئے گا یا لیمن کا فریش جوس آئے گا، آپ کی آنکھیں اس کو دیکھیں گی، وہ برین کو میسج کریں گی، برین کو پتہ ہے یہ لیمن ہے، یہ سیب ہے، اس کو ہضم کرنے کے لیے کون سی سکریشن چاہیے، وہ برین کو پتہ ہے، برین وہ سکریشن پروڈیوس کرے گا۔ لیکن جب اس کے سامنے 7 اپ آئے گی، جب اس کے سامنے کوک آئے گی، جب اس کے سامنے ڈیو آئے گی، جب اس کے سامنے سپرائٹ آئے گی، جب اس کے سامنے سٹنگ آئے گی، تو کیا برین کو پتہ ہے یہ کیا ہے؟ جب برین کو یہ پتہ ہی نہیں تو برین اس کو ہضم کرنے کے لیے کون سا کیمیکل بنائے گا؟ وہ جگر اس کو ہضم کرنے کے لیے کون سی سکریشن پروڈیوس کیسے کرے گا؟ تو جب ایسی چیزیں آئیں گی جگر کو پتہ ہی نہیں، بیچارہ جگر خود خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایسی چیزیں بند کرو، صرف وہ کھاؤ جو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور وہ ہیں آپ کے سارے پھل، سبزیاں، ڈرائی فروٹ، اجناس، قدرتی چیزیں۔ جب یہ سامنے آتی ہیں، آنکھیں دیکھتی ہیں، برین کو تصویر دیتی ہیں، برین اس کو ہضم کرنے کے لیے سکریشن بنانا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن جب آپ اس کو پیزا کھلاؤ گے، برگر کھلاؤ گے، شوارما کھلاؤ گے، جب اس کو 7 اپ پلاؤ گے، سپرائٹ پلاؤ گے، تو کیا وہ برین اس کو ہضم کرنے کے لیے کوئی چیز پیدا کرے گا؟ اس سے جگر خراب ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ میرے محترم بھائیوں، صبح کا کھانا پیٹ بھر کے کھاؤ، صبح کا کھانا پیٹ بھر کے کھاؤ، 60%، پورے دن کا 60% کھانا صبح کو کھاؤ، 30% کھانا دوپہر کو کھاؤ، اور 10% کھانا رات کو مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے کھاؤ۔ کیونکہ میرے محترم بھائیوں جب سورج غروب ہو جاتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اب کھانا ہضم نہیں ہونا۔ کیونکہ رات کس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے؟ آرام کے لیے۔ تو کیا معدے کو آرام نہیں کرنا؟ اور جو لوگ رات کو کڑھائی ڈالیں گے، جب رات کو اس کے اندر کھانا ڈالیں گے، تو کیا جگر اس کو ہضم کرنے کے لیے سکریشن پروڈیوس کرے گا؟ جگر خراب ہوتا ہے جب آپ رات کا کھانا دیر سے کھاتے ہو۔ جب آپ صبح کو 60% کھانا کھاؤ گے، وہ کھانا سارا دن آپ نے اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، چلنا ہے، پھرنا ہے، آنا ہے، جانا ہے، وہ ہضم ہو جائے گا۔ لیکن جب آپ کھانا کھا کے بستر پہ چلے جاؤ گے تو کیا وہ کھانا ہضم ہوگا؟ تیسرے نمبر پہ میرے محترم بھائیوں، کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے، کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی پیو، اور کھانا کھانے کے 1.5 گھنٹہ بعد پانی پیو۔ ایک لقمے کو اتنا چباؤ، اتنا چباؤ، اتنا چباؤ جتنے آپ کے دانت ہیں۔ کتنے دانت ہیں؟ 32۔ آپ کو پتہ ہے 32 دانت کیوں اللہ نے دیے؟
اللہ نے 32 دانت اس لیے لیے، دانت 4 طرح کے ہیں، 8 دانت ہے 1 نوک والے، اس کا کام ہے کھانے کو کاٹنا، 8 دانت ہے 2 نوک والے، اس کا کام ہے کھانے کو پھاڑنا، 8 دانت ہے 3 نوک والے، اس کا کام ہے کھانے کو چیرنا، اور 8 دانت ہے 4 نوک والے، اس کا کام ہے کھانے کو پیسنا۔ دانتوں کا کام ہے کھانے کو کاٹنا، پھاڑنا، چیرنا، پیسنا۔ یہ تبھی ممکن تھا جب آپ کھانے کو بار بار چباتے۔ جب 32 بار کھانے کو چباؤ گے وہ کھانا منہ میں کیا بن جائے گا؟ پانی بن جائے گا۔ حکیم لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کرتے تھے، بیٹا دانتوں کا کام کبھی آنتوں سے نہ لینا، دانتوں کا کام کبھی، جو دانتوں کا کام آنتوں سے لے گا وہ کھانا کبھی ہضم نہیں کر پائے گا، وہ کبھی صحت مند نہیں رہ پائے گا۔ تو ایک لقمے کو 32 بار چباؤ، 32 بار وہی چبائے گا جس کے دانت مضبوط ہوں گے، جس کے دانت۔ اور دانت کیسے مضبوط ہوں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اپنی امت میں مشقت نہ جانتا تو مسواک کو ہر نماز کے ساتھ فرض کر دیتا۔ مسواک کرو ہر نماز کے ساتھ، اور 2 ٹائم کیلے کے ساتھ دانت صاف کرو۔ واللہ یہ جگر کی جتنی خرابیاں ہیں